السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامیات کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا سبق نمبر 7 ایمانداری کی پڑھائی بھی مکمل کر چکے ہیں اور اس کا فیئر ورک بھی مکمل کر چکے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ایک نئے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھولیے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 52 پر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے وہ ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کا مطلب ہے مخلوق، ٹھیک ہے، اور خدمت کہتے ہیں کسی کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور بندہ اس کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ اس کی مخلوق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ جو کوئی مسلمان کی تنگی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی دور کر دے گا۔ یعنی کہ خدمت خلق کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ خدمت خلق کرنا ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی تاکید کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اب خدمت خلق کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، بیماروں کی عیادت اور خدمت کرنا، غم زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کرنا، بیواؤں، یتیموں، معذوروں، مسافروں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داری اور دوستی قائم رکھنے کے لیے آپس میں تحائف دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی شخص کو راستہ دکھانا، نقصان پہنچانے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دینا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرنے جیسے نیک کام خدمت خلق میں شامل ہیں۔ خدمت کسی کی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، خدمت خلق کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم زندگی کے کن کن کاموں میں خدمت خلق کو اپنا سکتے ہیں؟ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ خدمت خلق صرف چند کاموں تک محدود نہیں ہے۔ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، بیماروں کی عیادت کے لیے جانا، بیماروں کی مدد کرنا، ان کے گھر کے کام کاج کر دینا، غم زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی تعزیت کے لیے جانا، بیواؤں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، معذوروں کا خیال رکھنا، مسافروں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان سب کی اگر ان سب میں سے کسی کو بھی کسی کی چیز کی ضرورت ہے تو ضرورت میں ان کی مدد کرنا، ایون کہ یہاں تک کہ اگر کوئی انجان شخص آپ سے راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کسی کو راستہ دکھا دینا، ایک دوسرے کو تحائف دینا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کا بوجھ اٹھا دینا، یہاں تک کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے جس سے چلنے والوں کے لیے یا آنے جانے والوں کو اس میں دشواری پیش آ رہی ہو، تو اگر آپ وہ پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے مشکل پیش نہ آئے، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ پیارے بچوں، ہر نیک کام کرنے میں خدمت خلق شامل ہے۔ اگر آپ کو کسی کا عیب پتہ ہے، آپ کو کسی کی برائی پتہ ہے، آپ کو کسی کا گناہ پتہ ہے، اگر آپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہو، پردہ پوشی کا مطلب آپ اس کو چھپاتے ہو، دوسرے لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، سب کے سامنے اس کی بے پردگی نہیں کرتے، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اور خدمت خلق ہمیشہ نیک نیتی سے کی جاتی ہے۔ خدمت خلق کسی لالچ کے لیے نہیں کی جاتی۔ خدمت خلق سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدمت خلق کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خدمت خلق کی جاتی ہے۔ خدمت خلق ہم یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ ہمیں یہ کرنے سے کوئی فائدہ ملے گا یا ہمیں اس چیز کا کوئی لالچ ہوگا۔
ٹھیک ہے پیارے بچوں، خدمت خلق صرف اور صرف نیک نیتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، نیکی کی خاطر جو ہے وہ ہم خدمت خلق کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ سوچ کر نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا ہمیں کیا نقصان ہوگا۔ نیک کام کرنے کے نقصانات تو ہیں ہی نہیں نا بالکل بھی، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ نیکی کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ نیکی کا اجر صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا اجر ہر انسان کو ملے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آگے پڑھتے ہیں خدمت خلق کے ادارے۔ پاکستان میں بہت سے خدمت خلق کے ادارے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خدمت خلق کے ادارے چلاتے ہیں صدقہ جاریہ، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چلاتے ہیں وہ صرف ادارے، نہ ان کی کوئی فیس ہوتی ہے نہ ان سے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں خدمت خلق کے ادارے پاکستان میں کون سے ہیں۔ خدمت خلق کے ادارے قائم کر کے بھی لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس نیک کام کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک لوگوں کو ان اداروں سے فائدہ پہنچے گا، ان اداروں کو بنانے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ان اداروں میں روزگار کے لیے تربیتی مراکز، مساجد، باغ اور تفریح گاہیں، تعلیمی ادارے، مدرسے، ہسپتال، پینے کے پانی کی سبیلیں اور پل وغیرہ بنانا بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ خدمت خلق کے ادارے قائم ہوں، وہ کوئی پراپر آرگنائزیشن ہو یا کوئی پراپر ادارہ ہو تبھی ہم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم مدرسہ بنا کے بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں، ہم کوئی اسکول بنا کے بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی مسجد تعمیر کر کے بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی تفریح گاہ بنا کے بھی کر سکتے ہیں، ہم تعلیمی ادارے بنا کر بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں، ہم ہاسپٹل بنا کے بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ ہم اگر لوگوں کو پینے کا پانی میسر کر رہے ہیں اور مفت میں میسر کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی سبیل لگا دی ہے جہاں سے لوگ مفت پانی پی رہے ہیں تو وہ بھی خدمت خلق ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ جب تک لوگوں کو ان چیزوں سے نفع ملتا رہے گا، یہ بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو سوچیں اگر ہم ایک چھوٹا سا کوئی چھوٹا سا کام ہی کر لیں، ایک مثال لے لیں کہ اگر ہم راہ چلتے روڈ پہ یا کسی راستے پہ اگر ہم ایک نلکا ہی لگوا دیں اور آنے جانے والے مسافر جو ہیں وہ اس نلکے سے پانی پیتے رہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ صدقہ جاریہ تا عمر جب تک اس نلکے سے لوگ پانی پیتے رہیں گے وہ نلکا لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کی یہیں تک پڑھائی کریں گے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کو اس صفحے کی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 3 پیراگراف، خدمت خلق کا مفہوم، خدمت خلق کیسے کرے اور خدمت خلق کے ادارے، ان تینوں پیراگراف کی آپ کو پڑھائی کرنی ہے۔ اور آئیے اب ہم چلتے ہیں کچھ فیئر کام کی جانب۔ فیئر کرنے کے لیے پیارے بچوں اپنی اسلامیات کی فیئر کاپیز کھولیے۔ فیئر کرنے کا طریقہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ایک بار پھر سے بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے آپ کو مارجن لائن لگانی ہے۔ فرسٹ مارجن لائن کے اندر آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے، سیکنڈ مارجن لائن کے اندر آپ کو صفحہ نمبر لکھنا ہے، ریڈ لائن پہ آپ کو لکھنا ہے سبق نمبر 8، اس کے نیچے اچھی رائٹنگ میں خط کشیدہ الفاظ میں لکھنا ہے خدمت خلق، پھر لکھنا ہے سوال نمبر 1۔ خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ سوال لکھنے کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگائیے گا۔ اس کا جواب ہے خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے خدمت خلق کے متعلق کوئی ایک حدیث لکھیں۔ جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔